الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدبہ ولا طیرہ ولا حامہ وحامة ولا صفر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ناظرین کرام، بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے بیچ سفر المظفر جو سفر کا مہینہ ہے اس کی تھوڑی سی حقیقت کو آپ کے درمیان اجاگر کرنا چاہتا ہوں اور کھولنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس کائنات پر، اس دھرتی پر اور اس دھرتی کے پشت پر بسنے والی تمام انسانیوں کے لیے جتنی چیزوں کو بھی پیدا فرمایا ہے، کسی بھی چیز کو اللہ نے عبث نہیں، بیکار نہیں، دم بریدہ پیدا نہیں کیا، بلکہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو حکمت کے تحت پیدا کیا۔ فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ اے لوگو تم یہ گمان جتنی چیزوں کو میں نے پیدا کیا عبث اور بیکار ہے، یقیناً نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا اور جو بھی جس قبیل سے تعلق رکھتی ہو ان تمام چیزوں کو انسانیت کے لیے فائدہ مند اور سود مند ثابت کیا ہے۔ تو معلوم یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کے اوپر بہت سی چیزیں جو انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی، ہر ایک چیز کارآمد اور بیکار ہے۔ اس لیے آج انسان کے لیے اللہ نے 24 گھنٹے کا وقت دیا اور ہفتے کا وقت دیا، مہینہ منتخب کیا، سال منتخب کیا، سال کے اندر 12 مہینے منتخب کیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، مجھے یہ بتانا ہے کہ آج جو سفر المظفر کا مہینہ ہمارے درمیان چل رہا ہے اور ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، جب بھی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، جب بھی اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے، جب بھی اس مہینے کی گھڑیاں اپنی تیزی کے ساتھ منزل کی طرف رواں دوا ہوتی ہے، ایسے عالم میں، ایسے ماحول میں سوسائٹی کے اندر سے، گاؤں کے اندر سے، محلے کے اندر سے بہت سارے ایسے دانشوران قوم و ملت ہے جو پرانے خیالات کے اندر رہ کر آج بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سفر المظفر کا مہینہ جب بھی شروع ہوتا ہے، یعنی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، یہ بالکل نحوست والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر جو نحوست لی جاتی ہے، اس مہینے کے اندر کوئی انسان نہ کاروبار کر سکتا ہے، نہ شادی بیاہ کر سکتا ہے، نہ کاروبار کی تاریخ متعین کر سکتا ہے، اور نہ اپنی زندگی کے تعلق رکھنے والی چیزوں کے لیے کوئی بھی پلاننگ سیٹ نہیں کر سکتا۔ یہ آج ایک عام انسان کی بات۔ میرے محترم بزرگوں، میرے محترم، بتانا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے؟ آپ سفر کے مہینے کو نحوست والا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں 12 مہینوں کو منتخب کیا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی باری تعالیٰ نے اپنے کلام اللہ کے اندر 12 ارشاد فرمایا، اور ہر ایک مہینے، ہر مہینے کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ان کے نام کے اندر دیکھ لیجئے کہ نام کے ساتھ ایک صفت کو لاگو کیا۔ مثال کے طور پر محرم، اس کے ساتھ الحرام کو جوڑا گیا، سفر اس کے ساتھ المظفر کو جوڑا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ لے لیجئے محرم، اس کے ساتھ جو الحرام آیا، اس کا مطلب یہ حرمت اور محترم اور عظمت والا مہینہ ہے، احترام کے قابل مہینہ۔ اسی طریقے سے سفر کے ساتھ المظفر جڑا ہوا، آپ ڈکشنری اٹھائیے، آپ لغت اٹھائیے، آپ اس کے معنی کو دیکھیے تو معلوم یہ چلے گا کہ یہ مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر کسی طرح کی کوئی نحوست نہیں کی جا سکتی۔ آپ سال کے 12 مہینے ہیں، کسی نہ کسی مہینے کے اندر اللہ نے کوئی ایسے ایسے واقعات رونما کیا ہے جس کو لے کر کے ایک آدنا سا انسان اگر نحوست لے لے تو پھر میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اس کی جاہلانہ پن کی حد نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ربیع الاول کے مہینے کو لے لے، اللہ کے پیارے حبیب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس مہینے کے اندر ہوئی، اور پھر اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ہم سب سے پردہ فرما گئے، تو کیا آپ ربیع الاول کے مہینے کو نحوست والا کہیں گے کہ اس مہینے نے ہم کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عنایت بھی کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پھر ہم سے چھین لی بھی گیا؟ اگر آپ رمضان المبارک کے اندر شادی کی تاریخ متعین کیجئے، تجارت کی تاریخ متعین کیجئے، کاروبار کا، لین دین کا، معاملات کا انتخاب کیجئے، آپس میں زندگی کے پلاننگ کو سیٹ کیجئے، کسی وجہ سے اگر وہ تاریخ ٹوٹ جاتی ہے، کسی وجہ سے آپ کا کاروبار فیل ہو جاتا ہے، تو کیا آپ یہ نحوست لیں گے کہ نعوذ باللہ رمضان المبارک کی وجہ سے میرا کاروبار فیل ہو گیا، میرا جو ہے کاروبار کامیاب نہیں ہوا؟ نہیں دوستو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کی مشیت اور اللہ کے منشے پر ہوتا ہے کہ کس کے بارے میں کون سی کامیابی کب ہو سکتی ہے، کب اس کی کامیابی قدم چون سکتی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ لہذا سفر المظفر کا مہینہ نحوست والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا مہینہ بنایا ہے اور بتایا ہے۔ آئیے میں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف سناتا ہوں جو صاحب مشکات نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، اور وہ روایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدبہ ولا طیرہ ولا حامۃ ولا سفرہ، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوہ بیماری کی کوئی تعدی نہیں، ولا طیرہ پرندوں کی کوئی حقیقت نہیں، اسی طریقے ولا حامہ الو کی کوئی حقیقت نہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر کوئی آدمی بیمار کے پاس بیٹھ جاتا تو بیمار کی جو بیماری ہے، جو مرض ان کو لاحق ہے، ان کا مرض حلول کر کے نکل کر کے ہمارے بیٹھنے والے یعنی اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے اندر حلول کر جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس عقیدے کو ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ ایک پرندے کو اڑاتے اس سے لوگ شگون لیتے، فال لیتے، بدفالی یا نیک فالی کا جو ہے اخذ کرتے، نتیجہ اخذ کرتے تھے۔ پرندے کو اڑاتے، اگر وہ پرندہ دائنی طرف اڑتا تو اس سے اچھا شگون لیا جاتا، اگر وہی پرندہ بائیں طرف اڑ کر کے جاتا تو اس سے برا شگون لیا جاتا۔ تو اللہ کے رسول نے اس عقیدے کی تردید فرماتے ہوئے فرمایا ولا طیرہ، پرندے اڑانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ولا حامۃ، اور الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کسی کے مکان کے اوپر، کسی کے درخت کے اوپر، کسی کے گھر کے قریب اگر الو خدا نخواستہ بول دے تو اس زمانے میں یہ عقیدہ تھا کہ آج ہمارے گھر پر آفت آئے گی، مصیبت آئے گی۔ میرے دوستو، اسلام میں اس عقیدے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور فرمایا ولا حامۃ، اور آخری جملہ کہا ولا سفرہ، اور سفر کے مہینے کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ نحوست والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج بھی ہمارے لوگ بہت سے ایسے افراد ہیں جو چند علم حاصل کر کر کے، چند کتابیں پڑھ کر کے پرانے خیالات کے اندر جیتے ہیں اور اپنے آبا و اجداد والے عقیدے کو اپنے اندر، اپنے اولادوں کے اندر جو ہے راسخ اور مضبوط کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اپنا عقیدہ درست کر دیں اور اسلام سے رشتہ مضبوط کرے، قرآن سے رشتہ مضبوط کرے، اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کرے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دین اسلام اللہ کے نزدیک بہت ہی پیارا اور بہت ہی پسندیدہ مذہب ہے۔ امید ہے کہ یہ چیزیں آج ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے، اسلامی عقیدہ بنائے اور ہمارے عقیدے کو اسلامی عقیدے کے اوپر گامزن کرنے کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔